خدا یسوع کے نام میں جو باعث موجودات، فخر کائنات، ہماری سپر، ہماری چٹان، ہمارا زور، ہمارا محکم قلعہ، ہمارا اونچا برج اور ہمارا بڑا اجر ہے، جس کے باندھے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیں عزیزوں، میرے ساتھ کھولیے کلام خداوند میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ اور یہاں پر یوں رقم ہے: جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ کلام خداوند کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیں عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ چند پل کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، دعا کریں گے۔ خداوند پاک خدا، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن تیرا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ خداوند، آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تیرے پاک روح کی مدد و رہنمائی مانگتے ہیں، خود کو اور خداوند وہ تمام لوگ جو اس وقت نور سحر کے اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی تیرے پاک روح کے کنٹرول میں دیتا ہوں۔ ہمیں سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا فرما، یسوع کے نام میں آمین۔ جی تو ناظرین، جب ہم ان آیات کو بڑی باریک بینی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسے نکات ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سب ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر وے یعنی راستہ، دوسرے نمبر پر ورشپ یعنی پرستش، ستائش اور دعا، تیسرے اور آخری نمبر پر واریر یعنی جنگجو۔ میرے عزیزو، جب میں اپنے پہلے نقطے پر بات کرتا ہوں یعنی وے پر، تو کلام خداوند کی ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پالوس اور سیلاس دعا کے لیے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک لونڈی جس کے اندر غیب دان کی روح تھی اور وہ لوگوں کو پوچھا دیتی تھی، لوگوں کو بتاتی تھی کہ ان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ وہ لوگوں کو یہاں تک بتاتی تھی کہ وہ کون سا کاروبار کب کریں گے، کس وقت کریں گے، کس کے ساتھ کریں گے تو انہیں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ تو وہ عورت پالوس اور سیلاس کا پیچھا کرتی ہے، کچھ الفاظ، کچھ جملے جو ہیں وہ بار بار دہراتی ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ پالوس اور سیلاس جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے لوگ ہیں، اور دوسرے نمبر پر کہ یہ دونوں راہ نجات کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ جب بھی پالوس اور سیلاس کھانا لینے کے لیے جاتے یا کھانا کھانے کے لیے جاتے یا وہ کوئی خورد و نوش کی چیزیں لینے کے لیے یا خریدنے کے لیے جاتے، تو کبھی بھی اس عورت نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے نہیں کہا تھا، لیکن جب وہ دعا کے لیے جاتے تب وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی کہ ان کے راستے میں آتی، ان کا پیچھا کرتی اور کہتی کہ یہ خدا تعالیٰ کے لوگ ہیں اور یہ لوگوں کو راہ نجات کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، شیطان مردود کی یہ پلاننگ ہے، یہ اس کی اسٹریٹجی ہے۔ وہ یہ ہمیشہ منصوبہ بناتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو راستے میں ہی روکے۔ لکھا ہے کہ وہ دعا کے لیے جا رہے تھے، وہ پرستش کے لیے جا رہے تھے، وہ خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے جا رہے تھے اور وہ کلیسیا کے ساتھ رفاقت اور فیلوشپ رکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن شیطان مردود جو ہمیشہ کبھی ڈائریکٹ براہ راست آ کر لوگوں کی زندگیوں میں کھلبلی مچا دیتا ہے، لوگوں کو آ کر ڈسٹرب کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ دوسرے لوگوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے اور خدا کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کا کام ہی خدا کے کام کرنے والے لوگوں کو تنگ کرنا اور رکاوٹیں
पैदा करना है। यहाँ पर लिखा है कि वो औरत जिसके अंदर शैतान मरदूद समाया हुआ था, जिसे शैतान मरदूद हथियार के तौर पर, वैसल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, और वो पालूस और सैलास को रोक रहा था ताकि ये कलीसिया के साथ जाकर मिल ना जाएं, उनके साथ रफाकत ना रखें और वहाँ पर जाकर वो दुआ ना करें। मेरे अजीज़ों, आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को दुआ करने के लिए तैयार करते हैं, और जब हम अपने घर से निकलने के लिए रवाना होते हैं, जैसे ही हम घर के गेट पर पहुंचते हैं, तो मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात रिश्तेदार आ जाते हैं, बाज़ औक़ात अजीज़ व अक़ारब आ जाते हैं, बाज़ औक़ात दोस्त अहबाब आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात मौसम की ख़राबी की वजह से शैतान हमारे अंदर ये बात डालता है कि आज तो बारिश हुई है, आज तो गलियों में पानी होगा, आज तो कीचड़ होगा, या आज लाइट नहीं आ रही, बेहतर ये है कि तुम घर पर ही रहो। यानी शैतान की ये प्लानिंग होती है कि वो खुदा के लोगों को या खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को हमेशा इबादत में जाने से रोकता है। मेरे अजीज़ों, कभी नहीं हुआ कि जब आप इबादत कर कर वापस आ रहे हों तब शैतान आपको रोके। वो रास्ते में शुरू में ही खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को, उसके हवारियों को, उस पर ईमान लाने वाले लोगों को रोकता है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि ये पहले ही डेंजरस लोग हैं। अगर ये इबादत के लिए चले जाएंगे, दुआ के लिए चले जाएंगे, तो ये और ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे। मेरे अजीज़ों, कई बार आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग इतवार वाले दिन अपने काम पर चले जाते हैं, उनके मालकान काम पर बुला लेते हैं, और ये भी शैतान की एक स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है। यानी पूरा हफ्ता आप अपने कारोबार पर जाते रहे, आप काम पर जाते रहे, किसी ने आपको नहीं रोका, लेकिन जब आप खुदावंद के घर में जाने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपने मनसूबाबंदी बना ली और आप खुद को तैयार कर कर खुदावंद के घर के लिए जाने वाले हैं, आपके मालकान आपको कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं और आपको अपनी जॉब पर या अपने कारोबार पर या काम पर बुलाते हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता, वो आपको रास्ते में ही रोकेगा ताकि आपको खुदावंद की हजूरी में, पाक रूह की मामूरी में जाने से रोके। मेरे अजीज़ों, क्या आप जानते हैं शिफाया और दवाइया इबादत ग्लोम चर्च में हर जुमे वाले दिन होती है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो हमें बताते हैं कि भाई साहब, हम जुमे वाले दिन चर्च में आना चाहते थे, लेकिन उसी दिन हमें जॉब से लेट छुट्टी हुई। यानी शैतान रुकावट डाल देता है, कोई ना कोई ऐसी वजह इंसान की ज़िंदगी में ले आता है, उन्हें रोकता है कि ये खुदावंद के घर में दुआ के लिए, इबादत के लिए ना जाए। मेरे अजीज़ों, शैतान रोकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप उस पर गालिब आ सकते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप कलीसिया में जाकर जोशीले हो जाएं। शैतान नहीं चाहता आप कलीसिया में जाकर ज़ोरावर हो जाएं। शैतान नहीं चाहता कि आप कलीसिया में जाकर और ज़्यादा ईमान में मजबूत हो जाएं। इसीलिए वो रास्ते में ही आपको रोकेगा कि आप खुदावंद के घर में, उसकी हजूरी में कहीं पहुंच ना जाएं। और मेरे अजीज़ों, हम में से बेशतर लोग उसके मंसूबे का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि कई बार वो हमें भी इस्तेमाल करता है कि हम अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ व अकारब को, अपनी बीवी को या अपने खामद को खुदावंद के घर में जाने के लिए रोके। जब आप खुदावंद के घर में चले जाएंगे, वहाँ पर वो आपको नहीं रोकेगा। जब आप खुदावंद के घर में इबादत ख़त्म कर कर वापस घर आ रहे होंगे, तब भी वो आपको नहीं रोकेगा, वो शुरू में रोकेगा, क्योंकि वो शुरू में ही रोकता है। मेरे अजीज़ों, ये औरत यही काम कर रही थी। वो खुदा के खुदाम को खुदावंद की हजूरी और कलीसिया में शामिल होने से रोक रही थी। मेरी यही दुआ है कि खुदावंद आपको तौफीक बख्शे कि आप शैतान के हर मंसूबे पर गालिब आएँ। मेरे अजीज़ों, शैतान की शुरू से यही प्लानिंग रही है, उसके यही पैंतरे रहे हैं, और वो इन्हीं पैंतरों को इस्तेमाल करते हुए खुदा के लोगों को शुरू में ही रोकता है और शुरू में ही रोकने की कोशिश करता है। उनके रास्ते में शुरू में ही रुकावटें डालता है। कई ऐसे खुदा के खुदाम हैं जो खिदमत का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही शैतान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो ईमान में और ढीठ बनकर
اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ جڑے رہتے ہیں خداوند کے ساتھ، اور وہ شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شیطان رکاوٹیں لے کر آتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا کے لوگوں کی منسٹری کو ختم کیا جا سکے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کر خداوند کی عبادت کریں اور زور آور ہو جائیں، اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، ایمان میں مضبوط ہو جائیں۔ اس لیے وہ مختلف پینترے استعمال کرتا ہے اور خدا کے خدام کو کسی نہ کسی طریقہ سے راستے میں ہی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ جانتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ہمیشہ بے چین رہتی ہے، کلیسیا کو کبھی ٹکا نہیں آتا، وہ ٹکتی نہیں، وہ چلتی رہتی ہے، وہ حرکت میں رہتی ہے، اسے ان چیزوں سے کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں جو ساکن ہیں، جو رکی ہوئی ہیں۔ اسے کلیسیا سے مسئلہ ہے، کیونکہ کلیسیا ساکن نہیں ہے، کلیسیا حرکت میں رہتی ہے، وہ کام کرتی رہتی ہے، اور شیطان جانتا ہے کہ اگر کلیسیا حرکت میں رہے گی تو لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، اور وہ اس لیے خدا کے لوگوں کو راستے میں ہی روکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ کلیسیا میں چلے گئے تو وہاں پر عجیب کام ہوں گے، ان کے وسیلہ سے عجیب کام ہوں گے، یا لوگوں کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں میں عجیب کام ہوں گے، ان کے وسیلہ سے کلیسیا میں لوگ برکت پائیں گے، یا کلیسیا کے لوگوں کی وجہ سے یہ برکت پائے گا۔ اسی لیے وہ خدا کے لوگوں کو شروع میں ہی روکتا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقہ سے انہیں روکا جا سکے اور خدا ان کی کلیسیا کا حصہ بننے نہ دیا جائے، تاکہ یہ تنہا رہ جائیں، اکیلے رہ جائیں، اور وہ انہیں دبوچ لے اور ان پر غالب آئے اور انہیں کلیسیا سے مکمل طور پر جدا کر لے۔ میرے عزیزو، اگر وہ ڈھیٹ ہے تو میں آپ کو یہی میسج دوں گا، یہی پیغام دوں گا، آپ بھی ڈھیٹ بن جائیں۔ وہ جتنے مرضی پینترے استعمال کرے، جتنا کچھ مرضی کرے آپ کو راستے میں روکنے کے لیے، لیکن آپ اس کے سارے پینتروں کو یسوع کے نام سے فیل کرتے۔ میرے عزیزو، اس عورت نے پالوس اور سیلاس کو روکا تاکہ یہ دعا کی جگہ پر نہ پہنچ جائیں، لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ان دونوں کو مارا کوٹا گیا، ان پر فوجداری کا مقدمہ ہو گیا، انہیں قید کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن وہ قید کے اندر بھی شیطان پر غالب آئے اور وہ دعا کرتے رہے اور خداوند کی ستائش اور خداوند کی ورشپ کرتے رہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرا پہلا پوائنٹ تھا وے، یعنی راستہ، یعنی شیطان راستے میں ہی خدا کے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے، چرچ جانے سے روکتا ہے، عبادت گاہوں میں جانے سے روکتا ہے، کلیسیا کی فیلوشپ میں جانے سے روکتا ہے۔ میرے عزیزو، میرا دوسرا پوائنٹ ہے ورشپ، یعنی پرستش، دعا۔ کلام خدا ان کے اندر لکھا ہے کہ پالوس اور سیلاس جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، شیطان جانتا ہے کہ مسیح یسوع کے جو شاگرد ہیں، اس کے حواری جو ہیں، اس کے لوگ جو ہیں وہ ڈینجرس ہیں، لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو دیکھا ہوا تھا کہ ہمارا استاد جو ہے وہ ساری رات سیون کے پہاڑ پر جا کر دعا کرتا رہتا ہے، اور جب ساری رات وہ دعا کرتا ہے، صبح ہوتی ہے وہ پہاڑ سے نیچے آتا ہے تو مردوں کو وہ زندہ کرتا ہے، اندھوں کو بینائی بخشتا ہے، لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں وہ شفا پاتے ہیں، اور بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ دعا کے مطلب کو سمجھ چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ دعا میں اتنی قدرت ہے، اتنا جلال ہے کہ دعا کرنے کے وسیلہ سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور دعا کرنے کے وسیلہ سے زندگیوں میں عجیب کام ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کا فوکس جو ہے وہ دعا پر تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس وہ آئے، انہوں نے کہا، اے ربی، اے استاد، ہمیں دعا کرنا سکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خداوند تو ہمیں یہ سکھا کہ ہم کیسے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خداوند تو ہمیں سکھا کہ ہم کس طرح بدرو گرفتہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے خداوند تو ہمیں سکھا کہ ہم کس طرح آسمان سے آگ کو نازل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی بات خداوند یسوع سے کہی کہ اے ربی، اے خداوند، اے استاد، ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یعنی وہ سمجھ چکے تھے دعا کی اہمیت کو۔ میرے عزیزو، کلیسیا جو ہے وہ شروع سے ہی دعا پر بڑا زور دیتی رہی ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کے بعد 120 لوگوں کی جماعت جو ہے وہ بالا خانہ میں
دعا کر رہی ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب پڑھتے ہیں تو عید پینتیکوست والے دن کلیسیا دعا کر رہی تھی اور خدا ان کا پاک روح غیر زبانوں کی صورت میں 120 لوگوں کی جماعت پر نازل ہوا، اور جب پاک روح نازل ہوا کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ غیر زبان میں خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا پرچار کر رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں۔ مقدس پطرس رسول جو کہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، جو کہ خوف میں مبتلا تھا، لیکن جب پاک روح اس پر نازل ہوا تو وہ دلیر بن گیا۔ اور لکھا ہے کہ عید پینتیکوست والے دن جب وہ کھڑا ہوا کلام سنانے کے لیے، خدا ان کے پاک روح نے اسے کثرت کے ساتھ استعمال کیا، اور 3000 لوگ خدا کے خاندان کا حصہ بن گئے، خدا کے خاندان میں وہ شامل ہو گئے۔ اور لکھا ہے کہ وہ لوگ جو کلیسیا میں شامل ہوئے وہ رسولوں سے تعلیم پانے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، یعنی ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ دعا کرنے میں گزر رہا تھا۔ اور جب ہم اعمال کی کتاب اس کا تیسرا باب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ دن کے تیسرے پہر مقدس پطرس رسول اور مقدس یوحنا رسول ہیکل سلیمانی میں جا رہے ہیں دعا کے لیے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اعمال کی کتاب اس کا چھٹا باب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ رسول فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کھانے پینے کے انتظامات پر اگر توجہ دیں گے تو خدا کے کلام کو ہم اور احسن طریقے کے ساتھ نہیں پھیلا سکتے، خدا کے کلام کی احسن طریقے کے ساتھ خدمت نہیں کر سکتے، یا اس طرح نہیں خدمت کر سکتے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے۔ تو لکھا ہے کہ وہ 7 لوگوں کو کلیسیا میں کھانے پینے کی چیزوں پر مقرر کرتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کے انتظامات کو احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ اور لکھا ہے کہ جب 7 لوگوں کو انہوں نے چنا، انہوں نے ہاتھ رکھے اور دعا کی۔ میرے عزیزو، جب ہم اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ دمشق کی راہ پر پالوس کا یسوع مسیح ناصری کے ساتھ انکاؤنٹر ہو گیا، سامنا ہو گیا، ملاقات ہو گئی، اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے اس سے بات چیت کی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی۔ وہ یہودا کے گھر میں ہے، اور حننیہ جو خداوند کا شاگرد تھا، خداوند اس سے ہم کلام ہوا اور اس سے کہا کہ یہودا کے گھر میں جا، وہاں پر ساؤل ترسیسی جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، اس کے پاس جا اور اسے بپتسمہ دے۔ میرے عزیزو، پالوس بھی وہاں پر دعا کر رہا تھا۔ کرنیلیس لوگوں کو بھیجتا ہے کہ پطرس رسول کو وہ اس کے گھر میں لے کر آئے تاکہ مقدس پطرس رسول کرنیلیس اور اس کے گھرانے میں خداوند یسوع کی تعلیم دے، یسوع مسیح کی گواہی دے۔ تو لکھا ہے کہ جب لوگ شمعون دبا کے گھر میں جاتے ہیں تو مقدس پطرس رسول شمعون دبا کے گھر کی چھت پر دعا کر رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ یافا میں جب مقدس پطرس رسول جاتا ہے، طبیطہ جس کا ترجمہ ہرنی ہے، جو کہ مر چکی ہے، طبیطہ کی لاش اس کمرے میں پڑی ہوئی ہے، وہ دروازہ بند کر کر دعا کرتا ہے، اور طبیطہ جو مر گئی تھی وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ اعمال کی کتاب 12ویں باب میں کہ جب پطرس رسول پکڑا جاتا ہے، وہ قید خانہ کے اندر ہے، اور کلیسیا جو ہے وہ دعا کر رہی ہے، اور کلیسیا کے دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند خود مداخلت کرتا ہے، اپنے فرشتہ کو بھیجتا ہے، اور وہ مقدس پطرس رسول کو اس قید سے رہائی دلاتا ہے۔ اور جب مقدس پطرس رسول آتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ ایک جگہ پر جمع ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس حوالے میں ہم نے دیکھا مقدس پالوس رسول اور سیلاس جو ہیں وہ دعا کے لیے جا رہے ہیں، یعنی دعا کی اہمیت کو ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ سمجھتی تھی۔ میرے عزیزو، سوال یہ ہے کہ آج کے خدام کتنا وقت دعا میں گزارتے ہیں؟ شیطان مردود دعا کی اہمیت کو جانتا ہے۔ آج لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر انگیج رہتے ہیں، وہ دعا کی اہمیت کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح ابتدائی کلیسیا سمجھتی تھی۔ اور میں اس بات کے لیے آپ کو ابھاروں گا، ان تمام خادمین کو اور کلیسیا کو، آپ کا کسی بھی فرقے کے ساتھ، کسی بھی گروہ کے ساتھ یا کسی بھی ڈینومینیشن کے ساتھ تعلق ہے، لیکن میں یہ پیغام اور میسج آپ کو دوں گا کہ آپ دعا کی اہمیت کو سمجھیے، کیونکہ دعا کرنے سے آپ دلیر ہو جاتے ہیں، دعا کرنے سے آپ ڈینجرس ہو جاتے ہیں، اور شیطان کو اسی بات کی پرابلم ہے اور یہی اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو دعا کرنے سے روکتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کسی میٹنگ میں جائیں وہ آپ کو کبھی نہیں روکے گا، آپ کسی شادی بیاہ پر جائیں وہ آپ کو نہیں روکے گا، بلکہ اکسائے گا کہ آپ وہاں پر ساری رات ڈانس کریں، یا آپ گانے گائیں، یا
شور شرابہ کریں، لیکن دعا کرنے سے وہ آپ کو روکے گا۔ آپ اکیلے بھی دعا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا۔ میرے عزیزو، سوال یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا دعا پر زور دیتی تھی۔ آج جب لوگوں کو دعا کے لیے بلایا جاتا ہے کہ بہن جی، بھائی جی آئیں، خداوند کے گھر میں مڈ نائٹ پریئر میٹنگ ہے، چند لوگ اس دعائیا میٹنگ کا حصہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شیطان نے لوگوں کے دماغ کو پکڑ لیا ہے اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ وہ لوگوں کو دعائیا میٹنگ میں آنے سے روکے، اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ ڈھیٹ بن جائیں، اگر وہ ڈھیٹ ہے، وہ اپنے منصوبے کو فیل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، تو آپ بھی ڈھیٹ بن کر اس کا مقابلہ کیجئے، تو میرا ایمان ہے کہ اس کے منصوبوں کو فیل کر دیں گے اور آپ کے وسیلہ سے خداوند یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ میرے عزیزو، اس لونڈی نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کے لوگ ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم لوگوں کو راہ نجات کی تعلیم دیتے ہو۔ وہ کہہ تو صحیح رہی تھی، دوسرے لفظوں میں شیطان جو اس کے اندر سمایا ہوا تھا وہ کہہ تو صحیح رہا تھا۔ میرے عزیزو، شیطان ہمیشہ ٹوسٹ پیدا کرتا ہے، شیطان ہمیشہ صحیح کلام کو اپنی مرضی سے بیان کرتا ہے۔ اگر اس کے جملوں پر غور کیا جائے تو وہ کہہ تو صحیح رہی تھی، لیکن میرے عزیزو، جن لوگوں کے بیچ میں وہ اعلان کر رہی تھی یا شور شرابہ کر رہی تھی، وہاں پر وہ لوگوں کو اکسا رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ رومی حکومت میں جو کیسر تھا وہ ان کا خدا تھا، وہ کسی اور خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ کیسر کو ہی اپنا خدا مانتے تھے، جبکہ پالوس اور سیلاس اس زندہ خداوند کے بارے میں تعلیم دے رہے تھے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور رومی لوگ کس طرح کیسر کی پرستش کے بجائے کسی دوسرے خدا کی پرستش کرتے۔ اس لیے جب لوگوں نے سنا، اس کے مالکوں نے سنا، اور خاص طور پر اس بات کو دیکھا کہ اس میں سے غیب دان کی روح نکل گئی ہے، اب ہمارے پاس پیسہ جو ہے وہ نہیں آئے گا، روپیہ نہیں آئے گا، تو انہوں نے انہیں پکڑا اور رومی لوگوں کے بیچ میں لے گئے اور جا کر کہا کہ یہ ان رسموں کی تعلیم دیتے ہیں جنہیں قبول کرنا اور جن پر عمل کرنا ہمیں روا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، شیطان خدا کے کلام میں ٹوسٹ پیدا کرتا ہے، شیطان خدا کے کلام کو اپنے منصوبوں کے لیے استعمال کرتا ہے، جس طرح یہاں پر شیطان نے انہیں روک دیا۔ لیکن میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ شیطان پھر بھی قید کے اندر انہیں دعا کرنے سے اور خدا کی پرستش کرنے سے نہیں روک سکا۔ کلام خدا میں 3 بار شیطان نے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ پہلے نمبر پر جب ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں تو ہوا کے پاس وہ ڈائریکٹ آیا، ڈائریکٹ شیطان نے بات کی اور کہا کہ کیا خدا نے واقع ہی تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ یعنی وہ انسان کے اندر شک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شیطان مردود خدا کی حضوری میں گیا اور اس نے خدا سے کہا کہ ایوب جو ہے وہ ایویں ہی تیری پرستش نہیں کرتا، ایویں ہی تجھے سجدہ نہیں کرتا، ایویں ہی وہ تیری تعریف اور حمد و ثنا نہیں کرتا، تیری عبادت نہیں کرتا، کیونکہ تیرا جلالی ہاتھ، تیرا دست قادر اس پر بڑا ہوا ہے۔ اگر تو اسے چھوئے اور اس کے حالات بگڑ جائیں یا خراب ہو جائیں تو وہ تیری تکفیر کرے گا۔ اور تیسری اور آخری بار شیطان مردود خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں ہیکل کے کنکرے سے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے زبور 91 میں کہ خداوند فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے۔ یعنی شیطان مردود خدا کے کلام کو جانتا ہے لیکن اس میں ٹوسٹ پیدا کرتا ہے، اسے اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اور شیطان کے مقاصد کبھی بھی نیک اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزو، شیطان دعا کی اہمیت کو جانتا ہے، اسی لیے وہ خدا کے لوگوں کو دعا کرنے کے لیے روکتا ہے اور ان میٹنگز میں جانے سے روکتا ہے جہاں پر لوگ دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو میرا پہلا پوائنٹ تھا وے، میرا دوسرا پوائنٹ تھا ورشپ۔ جی، تو میرا تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے واریر، یعنی جنگجو۔ میرے عزیزو، اعمال کی کتاب میں یہ پہلا وہ باب ہے جہاں پر ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مقدس پالوس رسول اور سیلاس وہ یورپ میں
फिलिप्पी शहर में मौजूद हैं ताकि खुदावंद के कलाम की मुनादी करें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी की गवाही दें। तो इस यूरोप के ट्रिप में मुकद्दस पालूस रसूल और सैलास के साथ मुकद्दस लूका तबीब व हकीम भी गया है ताकि वो भी उस टीम का, उस ग्रुप का हिस्सा बने और खुदावंद के कलाम की मुनादी करे और खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे। लेकिन बड़ी गौरतलब बात है कि जब मुकद्दस पालूस रसूल और सैलास पकड़े गए तो वो दोनों पकड़े गए हैं, वहाँ पर मुकद्दस लूका नहीं पकड़ा गया। इससे मुराद ये है कि जब मुकद्दस पालूस रसूल पर और सैलास पर मुसीबत का वक्त आया, दुख का वक्त आया, परेशानी का वक्त आया, तो सभी उनको छोड़कर भाग गए। मुनादी करने के लिए वो सब गए थे, लेकिन जब वो दोनों पकड़े गए तो बाकी सब भाग गए। मेरे अजीज़ों, आज मुकद्दस लूका तबीब व हकीम की तरह बथेरे ऐसे लोग हैं जो इबादत के शुरू में तो ग्रुपों का हिस्सा होते हैं, टीम का हिस्सा होते हैं, मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब उस मीटिंग में कोई परेशानी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो लोग उस मीटिंग का हिस्सा नहीं रहते बल्कि छोड़कर भाग जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आर्जी तौर पर टीम का हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने पालूस को सैलास की सूरत में और सैलास को पालूस की सूरत में ऐसा प्रेयर वॉरियर दिया हुआ था जो आंसुओं के साथ एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे थे, रो रो कर, गिरियाजारी कर कर और पूरे दिल से, पूरी जान से खुदावंद के हजूर दुआ कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, आज जब चर्चिस के अंदर ईस्टर के प्रोग्राम्स होते हैं, क्रिसमस के प्रोग्राम्स होते हैं, चर्चिस के अंदर बड़ा रश होता है, लेकिन जब दुआ के लिए कहा जाता है चंद लोग उस प्रोग्राम में या उस दुआ या मीटिंग में आते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि वो लोग आंसू बहा बहा कर दुआ नहीं करना चाहते। लोग खुशहाली में इबादत का हिस्सा बनना चाहते हैं। जिस तरह मुकद्दस लूका तबीब टीम का हिस्सा तो था, लेकिन जब दुआ करने के लिए वो जा रहे थे, वो पकड़े गए तो उन सबों ने उनका साथ छोड़ दिया। मेरे अजीज़ों, चर्चिस के अंदर ऐसे लोग आपको मिलेंगे। जब चर्चिस के अंदर खुशहाली होती है, तरक्की होती है, कामयाबी होती है, तो वो टीम का हिस्सा हैं और वो कहेंगे कि इट इज़ आवर मीटिंग, इट इज़ आवर चर्च। लेकिन जब चर्च पर कोई मुश्किल आ जाती है तो वो चर्च को छोड़कर भाग जाते हैं और चले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, उन लोगों से प्यार कीजिए जो आपका साथ उन औकात में भी देते हैं जब आप पर या चर्च पर मुसीबत आती है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा उन लोगों के लिए जो मुश्किल वक्त में भी ना चर्च का साथ छोड़ते हैं और ना ही अपने लीडर का। आज मैं आपके लिए यही दुआ करूंगा कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में सैलास की तरह और पालूस की तरह प्रेयर वॉरियर लेकर आए जो आपके साथ मिलकर रो रो कर दुआ करें, ना सिर्फ अपनी कलीसिया के लिए, पाकिस्तान कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो मसीह यीशु के नाम की खातिर जगह ब जगह जाते हैं, मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, कि खुदावंद उनकी मदद व रहनुमाई करे और खुदावंद उनके वसीला से उन रूहों को जो गुमराही में, तारीकी में और अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदावंद उन्हें ख़ानदान का हिस्सा बनाए। खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसे प्रेयर वॉरियर्स लेकर आए जिन पर मुसीबतें भी आएँ, लेकिन वो पालूस और सैलास की तरह आधी आधी रात भी दुआएं करते रहें और वो रो रो कर दुआ करें। इसीलिए शैतान मरदूद जानता है कि दुआ की क्या अहमियत है, और जिन लोगों को दुआ की अहमियत का इल्म हो जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में वक्त गुजारते हैं। क्योंकि मेरे अजीज़ों, आपका इल्म ज़िंदगियों को नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी दुआएं आपके चर्च को, आपके शहर को, आपके मुल्क को और सारी दुनिया को बदलने की कुदरत रखती है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।